بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النعت، نعت کہتے ہیں صفت کو۔ ھذا کتاب مفید، یہ مفید کتاب ہے۔ ھذا مبتدا ہے اور مفید اس کی خبر۔ ھذا مبتدا، کتاب موصوف، مفید صفت، موصوف اور صفت مل کر اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ قرأت کتابا مفیدا، میں نے پڑھی مفید کتاب۔ اب کتابا مفیدا کیا بن رہا ہے یہاں ترکیب میں، منصوب کیوں ہے؟ جی مفعول بن رہا ہے، کتابا مفعول ہے، اور یہ جو ہے نا مفیدا اس کی صفت ہے، تو صفت کا اعراب موصوف کے مطابق ہوتا ہے۔ پچھلی مثال میں موصوف مرفوع ہے تو صفت مرفوع، یہاں موصوف منصوب ہے تو صفت منصوب۔ نظرت فی کتاب مفید، میں نے دیکھا مفید کتاب میں، یہ مطلب مفید کتاب کو دیکھا۔ اس میں فی کتاب موصوف، مفید صفت ہے، تو کتاب کیونکہ موصوف جو ہے وہ مجرور تھا تو صفت بھی مجرور ہے۔ موصوف اور صفت مل کر فی جار کا مجرور ہو کر فعل کے متعلق ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا مفید کتاب میں یا مفید کتاب کو۔ ھذا میدان فصیح، یہ وسیع میدان ہے، کھلا میدان ہے۔ ھذا اس میں اشارہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ مبتدا میدان موصوف اور فصیح صفت، موصوف اور صفت مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہاں پہ موصوف کیا تھا؟ میدان، اور صفت فصیح، تو موصوف مرفوع ہے، صفت بھی مرفوع۔ رأیت میدانا فصیحا، میدان جو موصوف ہے وہ منصوب ہے تو صفت بھی منصوب۔ جريت فی میدان فصیح، رأیت باب کیسے چلتا ہے؟ رأى یرا رأیا، رأى یرا رأیا دیکھنا۔ رأیت، رأیت بر وزن، رأیت بر وزن فعلت، صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف، ماضی معروف۔ تو ثلاثی مجرد ناقص یائی بھی ہے اور محموز العین بھی ہے۔ تو جریت فی میدان فصیح، جریت بر وزن فعلت، صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معروف، ثلاثی مجرد ناقص یائی۔ اس میں جریت، جرا یجری جرین دوڑنا، میں دوڑا کھلے میدان میں۔ اس میں موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہے۔ تفتحت الوردۃ الجمیلۃ، تفتح یتفتح تفتحا کھلنا، کھلی خوبصورت کلی۔ تفتحت کیا صیغہ ہے؟ تفتحت بر وزن تفاعلت، صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی سید باء تفاعل۔ الوردۃ الجمیلۃ خوبصورت کلی، الوردۃ موصوف ہے، الجمیلۃ صفت ہے، موصوف اور صفت کا اعراب دونوں کا ایک جیسا ہے، دونوں مل کر فاعل۔ قطفت الوردۃ الجمیلۃ، قطف یقطف قطفا توڑنا، میں نے توڑی خوبصورت کلی، موصوف اور صفت مل کر یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول۔ نظرت الی الوردۃ الجمیلۃ، میں نے خوبصورت پھول دیکھا۔ تو اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ صفت وہ جو ہوتی ہے یہ موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب میں، جو اعراب صفت کا موصوف کا ہوگا وہی صفت کا ہوگا۔
البحث کل کلمۃ من الکلمات الثلاث مفید فصیح الجمیلۃ، ہر کلمہ تین کلموں میں سے، وہ تین کلمے کون سے؟ مفید، فصیح اور الجمیلۃ، ان میں سے ہر کلمہ تنعت الاسم التی قبلها، نعت ینعت معنی صفت بیان کرنا، صفت صفت بیان تنعت صفت بیان کرتا ہے الاسم الذی قبلها، اس اسم کی جو اس سے پہلے ہو، جو اس سے پہلے ہو، ای تدل علی صفت فیہ، یعنی یہ دلالت کرتا ہے اس صفت پر جو اس میں پائی جائے، پہلے اسم میں جو صفت پائی جائے اس پر دلالت کرتا ہے۔ وَلِذَالِكَ تُسَمَّى نَعْتًا، اسی وجہ سے اسے نعت صفت کہا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى الْاسْمُ الَّذِي قَبْلَهَا مَنْعُوتًا، اور نام دیا جاتا ہے اس اسم کو جو اس سے پہلے ہو اسے منعوت، موصوف، جو اس سے پہلے اسم ہوتا ہے اسے موصوف کہتے ہیں اور اس اسم کو صفت کہتے ہیں۔ فَإِذَا تَأَمَّلْتَ كُلَّ نَعْتٍ مِنْ هَذِهِ النُّعُوتِ الثَّلَاثَةِ، جب تو نے غور کیا ہر صفت میں، ان تینوں صفات میں سے، تینوں صفات میں سے ہر صفت میں غور کیا، وجدتہ یتبع المنعوت، تو نے پایا اسے کہ وہ موصوف کے تابع ہے، فی رفعہ و نصبہ و جرہ، اپنے رفع، اپنے نصب اور اپنے جر میں یہ موصوف کے تابع ہے۔ فکلمۃ مفید، کلمۃ مفید فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی جاءت مرفوعۃ، مفید کا کلمہ، کلمہ مفید پہلی تین مثالوں میں مرفوع آیا ہے، ثم منصوبۃ، پھر اگلی تین میں منصوب آیا ہے، ثم مجرورۃ، پھر ان کے بعد والیوں میں مجرور۔ تبعا للاسم المذکور قبلها، یہ اس طرح اس کا اعراب کیوں ہے؟ اپنے اس اسم کی تابع ہوتے ہوئے اس اسم کی، ایسا اسم جو مذکور ہے اس سے پہلے، کئی مرفوع ہے، کئی منصوب اور کئی مجرور ہے، کس وجہ سے؟ اپنے سے پہلے اسم کی اتباع کرتے ہوئے۔ اسی طرح کلمتان، دو کلمے جو ہیں، فصیح اور الجمیلۃ، یہ بھی اسی طرح ہیں باقی مثالوں میں، یعنی یہ مرفوع ہے، منصوب ہے اور مجرور ہے، اور ان پر یہ اعراب کیوں ہے؟ ما قبل کی وجہ سے۔ هذا عام فی کل کلمۃ تنعت ما قبلها، یہ عام ہے ہر اس کلمے میں جو اپنے ما قبل کی صفت بیان کرتا ہے، یعنی ہر وہ کلمہ جو ما قبل کی صفت بیان کرتا ہے اس میں ایسے ہی ہے کہ اس کا اعراب ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ القواعد، النعت لفظ يدل على صفة في اسم قبله، ويسمى الاسم الموصوف منعوتا۔ نعت لفظ ہے ایسا لفظ جو دلالت کرتا ہے صفت پر، ایسی صفت جو پائی جائے اسم میں جو اس سے پہلے ہو۔ نعت لفظ ہے ایسا لفظ جو دلالت کرتا ہے علی صفت، اس صفت پر جو کہ پائی جائے فی اسم قبلہ، اس اسم میں جو اس سے پہلے ہو۔ ویسمى الاسم الموصوف منعوتا، وہ اسم جو موصوف ہوتا ہے اسے منعوت کہتے ہیں اور صفت کو نعت کہتے ہیں۔ النعت لفظ، النعت لفظ، نعت لفظ ہے، النعت مبتدا ہے، آگے کیا بنے گا؟ لفظ، لفظ موصوف، ایسا لفظ، نعت لفظ ہے ایسا لفظ دلالت کرتا ہے، لفظ موصوف، یدل، فعل ہے اس میں، ہوا ضمیر فاعل ہے، علی صفت، صفت پر، فی، علی صفت، صفت پر، ایسی صفت جو فی اسم قبلہ، جو اس سے پہلے والے اسم میں ہوتی ہے۔ یہ جو فی حرف جار ہے اسم موصوف
قبلہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے صفت، موصوف اور صفت مل کر فی حرف جار کا مجرور، یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائیں گے اس کے ثابتتن کے متعلق کر کے، تو اس کو بنا دیں شیوا فعل کے متعلق کرتے صفتن کی صفت بنا دیں، یہ موصوف صفتن موصوف ثابتتن صفت، موصوف اور صفت مل کر علال پہ جار کا مجرور، جار و مجرور متعلق یدل فعل کے ہو جائیں گے، دل یدل دلالتن ہوتا ہے، اس میں وزن فاعل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر لفظ موصوف کی صفت، موصوف اور صفت مل کر خبر، مبتدا النعت اور اس کی خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور یسمى الاسم الموصوف منعوتا یسمى، اصل میں کیا تھا، یسمى کیا تھا جی، یسمى وہ تھا سما یسمی سین میم واو اس کے روپ اصلی ہے، یسمى اصل میں یسمى وہ تھا سین میم واو، یسمى وہ، اب یسمى وہ سے یسمى کیسے بنا، کہتے ہیں جو واو اور یا لام کلمہ میں جو واو لام کلمہ میں تیسری جگہ ہو، اور جب اس سے ثلاثی مزید فی بنائے یا رباعی بنائے اور وہ چوتھی یا پانچویں جگہ چلی جائے، اس واو کا ما قبل مفتوح ہو تو اس واو کو پہلے یا سے بدل دیتے ہیں، یسم مابو، اس میں سین مین واو ثلاثی مجرد میں واو تیسری جگہ تھی، جب ثلاثی مزید فی بنایا تو واو پانچویں جگہ چلی گئی، یا سین میم اور دو میم اور اس کے بعد یا، تو پانچویں جگہ اس کا ما قبل ہے مفتوح، اس واو کو بدلا یا سے، نام دیا جاتا ہے الاسم الموصوف، الاسم موصوف، الموصوف و صفت، جو موصوف ہے وہ صفت ہے، جو الاسم موصوف، الموصوف صفت، موصوف اور صفت مل کر یسمى کا نائب فاعل، اور منوطن اس کا مفعول فعل اپنے نائب فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، النعت یتبع المنعوت فی رفعہ و نصبہ و جرہ، نعت صفت تابع ہوتی ہے موصوف کے اپنے رفع میں، نصب میں اور جر میں، فی رفعہ اپنے رفع میں، فی نصبہ اور اپنے نصب میں، وفی جرہ اور اپنی جر میں، صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے رفع نصب اور جر میں، مطلب موصوف مرفوع ہو تو صفت مرفوع، موصوف منصوب ہو تو صفت منصوب، النعت مبتدا ہے، یتبع بر وزن تابع یتبع تبن، یتبع بر وزن یفعل، صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد صحیح، المنعوتہ اس میں ہوا ضمیر فاعل، المنعوتہ مفعول، فی حرف جار رفع ہی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، و اور پہ عطف نصب مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف ہو کر پھر معطوف علیہ، و اور پہ عطف اور اگلا معطوف ہے، یہ معطوف علیہ اور معطوف تینوں مل کر فی حرف جار کا مجرور ہو کر فعل کے متعلق، یتبع فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ، جی، تمرین الاول، ضع نعتا مناسبا فی کل مکان خال، کیا سوال ہے، تو رکھ مناسب صفت خالی جگہ میں، وشکل آخرہ اور اس کے آخر کو، صفت کے آخر کو اعراب بھی دے، الولد یحبہ ابوہ، بچہ محبت کرتا ہے اس سے اس کا باپ، کس بچے سے، بچے کی صفت لگانی ہے، الولد المجتہد، الولد المہذب، الولد الصالح نیک، نیک بچے سے اس کا باپ محبت کرتا ہے، آگے جریت فی میدان، میں دوڑا میدان میں، فیہ طویل، وسیع بھی ہو سکتا ہے، واو سین یا عین، آگے وسیع وہی فصیح جو ہوتا ہے وہی وسیع ہوتا ہے، واسیہ یا سو سے آسان، طویل ان کہہ لیں آسان ہے، اکثر من القراءۃ، اکثر یکثر اکثارا زیادہ کرنا، زیادتی کرنا، اکثر یکثر اکثارا، اکثر تو زیادہ کر، قرات فی الکتب کتابوں میں، کون سی کتابیں، کتابوں کی صفت لگائے، فی الکتب الجمیلۃ، فی الکتب
فقہیتی فقہ کی کتابیں، فی الکتب النحویتی نحو کی کتابیں، فی الکتب الصرفیتی، فی الکتب البلاغیتی، فی الکتب الحدیثیتی حدیث کی کتابیں، حدیثیتن یا مشدد آئے گی، قرآنی فی الکتب القرآنیہ حدیثیہ فقہیہ نحویہ، یدر الصدیق صاحبہ، نقصان دیتا ہے دوست اپنے ساتھی کو، صدیق السوء، الصدیق الحریص، الصدیق الجبان بزدل، جبان، جبان جیم بالف نون، دشمن، کون سا دشمن جو بہتر ہے دوست سے، دوست کون سا، عدو آکل، عقل مند دشمن، خیر بہتر ہے من صدیق جاہل، جاہل دوست سے پڑھا لکھا دشمن بہتر ہے، عاقل عالم، اور عدو غنی، دشمن غنی، عدو غنی، غنی دشمن بہتر ہے من صدیق فقیر، فقیر دوست سے، اس طرح سے لگا رہے ہیں، لا تشرب الماء، تو نہ پی پانی، کون سا پانی، الماء البارد، الماء الحار گرم، الماء القادر کاف دال را گندا پانی، مٹیالہ مٹی والا، الحذاء کاف کش والا، الحذاء یدر القدم، جوتا نقصان دیتا ہے القدم قدم کو، کس قدم کو، القدم، قدم الطویل، جوتا نقصان دیتا ہے لمبے پاؤں کو، القدم الکبیر، بڑے پاؤں کو، السمینہ کبیر ہو گیا نا، کبیر موٹا بڑا ہی ہوتا ہے، زرت ضاحیتن، میں نے زیارت کی، ضاحیتن کہتے ہیں شہر کے کنارے کو کہتے ہیں، ضاحیتن بعیدتن، میں نے زیارت کی، میں گیا دور کے علاقے میں، ضاحیتن بعیدتن، للجمل عنق طویل، اونٹ کی لمبی گردن ہے، عنق قصیر، چھوٹی ہوتی ہے، طویل لمبی ہوتی ہے، تناف طویل لمبی، تنافسوا فی العمل، گھس جاؤ کام میں، کون سا کام، فی العمل الصالح، نیک کام میں، فی العمل الصالح، اگلا سوال یہ ہے، دع منعوتا مناسبا فی المکان الخالی، تم رکھو مناسب موصوف خالی جگہ میں، واشکل آخرہ، اور اس کے آخر کو اعراب دو، موصوف رکھو، صرف پہلے ہے موصوف لگانا ہے، یحب الناس، لوگ پسند کرتے ہیں کس کو، العادلہ، کس عادل کو، الحاکم العادلہ، عادل حاکم کو، الاستاذ العادلہ، القاضی العادلہ، عادل جج کو، فی البستان مفتحۃ، باغ میں کھلی ہوئی ہے کیا، فی البستان وردۃ مفتحۃ، کلی کھلی ہوئی ہے، الکثیر یضر المعدۃ، زیادہ نقصان دیتا ہے معدے کو، کیا زیادہ، الاکل الکثیر یفسد المعدۃ یضر المعدۃ، تحمل الشجرۃ ناضجۃ حمل یحمل، اٹھاتا ہے درخت پکا ہوا، کیا پکا ہوا، ثمرۃ ناضجۃ، ثمرۃ پکا ہوا پھل، للطاؤوس جمیل، طاووس کسے کہتے ہیں، مور کی ہے، جمیل لمبی، کیا، ذنب طویل، زال نون با، ذنب طویل، اچھا جی، وضعت الصورۃ فی بدیع،
میں نے رکھا تصویر کو بدی اسے کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو، عجیب ترین انداز. کس کو کھولتے ہیں؟ فی نئے انداز میں رکھ دی تھی، اچھے انداز میں. فی نظام بدیع، آگے فی نظام بعید بدیع، ایک نئے انداز میں نے اسے رکھا. ریم کو کچھ کہتے ہیں، ایسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ویسے اطورتن شاید کہتے ہیں، لیکن وہ ابصرت فی الحقل مفترسا، میں نے دیکھا ہے کھیتی میں مفترسن چیرنے پھاڑنے والا. کون؟ حیوانا مفترسا، افترس یفترس افتراسن چیرنے پھاڑنے والا. اکرہ السیر فی المزدحمتی، میں کاریہ اکرہ میں ناپسند کرتا ہوں چلنا فی المزدحمتی بھیڑ والی میں. ازدحم یزدحم ازدحاما، بھیڑ والا ہونا. تو مزدحمتی بھیڑ والی، وہ کیا ہوگی بھیڑ والی؟ فی الارض المزدحمتی، ارض زمین مؤنث سے سمائی ہے، اس کی صرف مؤنث آ جائے گی. فی الارض میں بھیڑ والی زمین پر چلنا ناپسند کرتا ہوں. فی السماء لامیات، آسمان میں ہے چمکنے والے کیا؟ نجوم، نجوم لامیات. ارا فی الجو کثیفا، میں دیکھتا ہوں فضا میں کثیفا گھنے، کیا گھنے؟ سحابا کثیفا، گھنے بادل. ضع الاسماء الآتیۃ فی جمل، تو رکھ آنے والے اسماء جملوں میں. ثم انعتھا بنعوت مناسبۃ، پھر ان کی صفت لگا مناسب صفتیں. بعد ضبط آخر النعت، اور صفت کے آخر کو ضبط دے کر، اعراب دے کر. والمنعوتی، اور موصوف کے، موصوف اور صفت کے آخر کو اعراب دے کر. آنے والے اسماء کو جملوں میں رکھیں، پھر ان کی صفت لگائیں، مناسب صفت، اور موصوف اور صفت کے آخر کو اعراب. ھذا نہر طویل، یہ لمبی نہر ہے. طریق، ھذا صراط، ھذا طریق مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. انت علی طریق مستقیم، تو سیدھے راستے پر ہے. انا علی طریق مستقیم. نخلۃ، جی. فی بیتنا نخلۃ طویلۃ، ہمارے گھر میں، یا فی بستاننا، ہمارے باغ میں کھجور کا لمبا درخت ہے. مطر، ہم چلے. جرینا فی مطر غزیر، ہم چلے مسلسل موسلادھار بارش میں. بردن، جی. نلبسو، نلبسو بردن سردی. نلبسو ثیاب الجدید، ثیاب فی بردن شدید، مخصوص بن جائے گا فی بردن شدید. المسجد، اصلی فی المسجد الجامع، میں مسجد جامع میں نماز پڑھتا ہوں. اصلی فی المسجد الکبیر، ھذا مسجد کبیر. آگے البناء، ھذا البناء الوسیع، اسکن فی ھذا البناء الوسیع، میں رہتا ہوں اس وسیع عمارت میں. هل عندک بناء وسیع، کیا تیرے پاس وسیع گھر ہے؟ البستان، جی. اشتریت البستان، میں نے خریدا. البستان الجدید، نیا باغ خریدا. آگے السماء، آسمان، جی. انظر الی السماء
زرقائی، ازرق نیلے کو کہتے ہیں ازرق، اس کی جمع آتی ہے، اس کی مونث آتی ہے زرقاء. انظروا الى السماء الزرقاء. یا جی انظروا الى السماء الدنیا، آسمان دنیا کہتے ہیں قریب والے آسمان کو. البحر، سبحنا فی البحر، ہم سمندر میں تیرے، فی البحر الطویل، فی البحر العمیق، الطویل العمیق گہرا سمندر. السفینۃ، راکب الناس لوگ سوار ہوئے، فی السفینۃ الکبیرۃ بڑی کشتی میں. القطار، جی ہم وصلنا فی بالقطار المتاخری، ہم لیٹ آنے والی گاڑی سے پہنچے. القطار، القطار وصل القطار المتاخر، پہنچ گئی لیٹ آنے والی گاڑی.